پشاور پولیس نے دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنا دیا۔ ایس ایس پی کاشف آفتاب عباسی کا کہنا ہے جمعہ خان کھوڑ کے قریب 8 سے 10 شدت پسند پولیس تھانہ اور چوکی پر حملے کے لیے پوزیشن ڈھونڈ رہے تھے۔ پولیس کی بروقت کارروائی سے دہشت گرد فرار ہو گئے۔ تھرمل ویپن سے شدت پسندوں کا حملہ ناکام بنایا گیا۔ ملک کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں حد نگاہ انتہائی کم ہونے کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر۔ موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M1 پشاور سے برہان، M5 شیر شاہ سے روہڑی تک بند کر دی گئی۔ سوات ایکسپریس وے کرنل شیر خان سے اسماعیلہ تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع قرار۔ اسلام آباد فیض آباد انٹرچینج پر دھند کا راج۔ 0 پوائنٹ سے فیض آباد روڈ پر بھی ٹریفک معطل۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ برقرار رہے گا یا نہیں؟ پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی نظر ثانی اپیل کی سماعت آج ہوگی۔ جسٹس اعجاز خان سماعت کریں گے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر کے 9 جنوری تک انتخابی نشان بلہ برقرار رکھا تھا۔ بلے کے علاوہ کوئی نشان ملتا ہے تو لے لیں گے، الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ فوج ہماری ہے، پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذریعے پی ٹی آئی کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ ٹکٹوں کی تقسیم پر کل اور پرسوں بانی چیئرمین سے مشاورت کروں گا۔ سپریم کورٹ نے نان پارٹی بیسڈ الیکشن سے روکا ہے۔ الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، امید ہے سپریم کورٹ شفاف انتخابات کروائے گی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اب اس معاملے میں مداخلت کرنا ہوگی۔ پلان بی اور سی ہمارے پاس ہے جس سے پارلیمان تک جائیں گے۔ تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے لیے 3 رکنی بینچ بنا دیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ 3 جنوری کو سماعت کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی بینچ کا حصہ۔ ادھر پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کی رجسٹرار سپریم کورٹ سے ملاقات، کیس سے متعلق تبادلہ خیال۔ ادھر لاپتہ افراد اور جبری گمشدگی کے خلاف کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ آج سماعت کرے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس مسرت حلالی بینچ کا حصہ۔ سینئر وکیل اعتزاز احسن اور دیگر نے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی تھی۔ 62(1)F میں تاحیات نااہلی پر عدالتی فیصلہ نافذ ہوگا یا الیکشن ایکٹ؟ سپریم کورٹ میں آج سماعت ہوگی۔ عدالتی عظمیٰ کا 7 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان لارجر بینچ کے سربراہ ہوں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس امین الدین خان بینچ میں شامل۔ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی بھی بینچ کا حصہ۔ کاغذات نامزدگی پر آروز کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا سلسلہ جاری۔ NA-15 مانسہرہ اور NA-130 سے نواز شریف کے کاغذات کی منظوری الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج۔ سپریم کورٹ کے تاحیات نااہلی کے فیصلے کا حوالہ۔ اپیل کنندہ نے موقف اختیار کیا کہ نواز شریف کو سپریم کورٹ نے تاحیات نااہل قرار دیا ہے، یہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ رجسٹرار الیکشن ٹریبیونل نے اپیل کے ساتھ مصدقہ نقل نہ ہونے کا اعتراض دائر کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو گرفتاری کا خدشہ، پاور آف اٹرنی کے تحت اپیلیں دائر کرنے کا فیصلہ۔ NA-185 سے زرتاج گل نے اپیل دائر کر دی۔ TP-118 سے خیال کاسترو کو مصدقہ کاپی فراہم کر دی گئی۔ 3 حلقوں سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف شعیب شاہین کا ہائی کورٹ سے رجوع۔ جسٹس ارباب محمد طاہر آج سماعت کریں گے۔ علی محمد خان نے پاور آف اٹرنی کے تحت اپیل دائر کر دی۔ NA-236 سے جسٹس ارشد حسین کا فردوس شمیم نقوی کی اپیل پر سماعت سے انکار۔ اپیل جسٹس خادم حسین کے ٹرائیبیونل میں منتقل۔ عمیر نیاسی نے فیصلہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں چیلنج کیا۔ ڈی جی خان سے پی ٹی آئی کے محی الدین کھوسہ نے اپیل دائر کر دی۔ 3 جنوری تک اپیلیں دائر، 10 جنوری تک فیصلے آئیں گے۔ نظر ثانی شدہ فہرست 11 جنوری کو آویزہ کی جائے گی۔
فوفن کا کاغذاتی نامزدگی مسترد کرنے کے فیصلے جاری کرنے کا مطالبہ۔ فوفن کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا الیکشن ایکٹ کے تحت آرو کاغذات مسترد یا منظور کرنے کے فیصلے جاری کرنے کے پابند ہیں۔ ضوابط کے خلاف کاغذاتی نامزدگی مسترد ہونے پر الیکشن کمیشن اختیارات استعمال کرے۔ الیکشن کمیشن متعلقہ آفیسر کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کا ٹکٹوں کی تقسیم خفیہ رکھنے کا فیصلہ۔ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ کی شرکت۔ ٹکٹ کنفرم کرنے والے امیدواروں کو خفیہ اطلاع دی جائے گی۔ ٹکٹ سے محروم امیدواروں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ نواز شریف نے مشاورت سے ٹکٹوں کی تقسیم کی اجازت دے دی۔ اجلاس میں دیگر جماعتوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی مشاورت۔ پنجاب میں چودھری شجاعت حسین کی پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ۔ استحکام پاکستان پارٹی سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ انتخابات چند دن مؤخر ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ ان حالات میں الیکشن ہو سکیں گے۔ ہماری گاڑیوں پر گولیاں چلائی گئی، میں اس وقت گھر پر تھا۔ الیکشن کمیشن کو ہماری درخواست پر غور کرنا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو، بولے ایسے حالات میں ہم کیسے انتخابی مہم چلا سکتے ہیں۔ پی پی امیدواروں نے بھی کہا کہ وہ مہم نہیں چلا سکتے۔ چند ماہ قبل باجوڑ میں ہمارے 73 ساتھی شہید ہوئے۔ کیا لیول پلینگ فیلڈ صرف ایک پارٹی کے لیے ہے؟ کیا پرامن ماحول صرف پنجاب اور سندھ کا حق ہے؟ فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ جس دن اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اسی دن تھریٹ آئی، اب پھر ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ امارات اسلامیہ نے دعوت دی، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے افغانستان جاؤں۔ مسلح تنظیمیں پاکستان کو توڑنے کی سازش کر رہی ہیں، بھارت سے پیسے لے کر دہشت گردی کی جا رہی ہے۔ مسلح تنظیمیں 3 سے 5 ہزار افراد کو مار چکی ہیں۔ بلوچ علیحدگی پسند تنظیموں سے سوال کریں تو وہ گولی مار دیتی ہیں۔ کیا مسلح تنظیموں کو بندے مارنے کا لائسنس دے دیں؟ ٹویٹر پر بیٹھ کر جنگ لڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی میڈیا سے گفتگو، بولے مجھ پر بار بار تنقید کرنے والے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ ریاست کا جھگڑا بلوچوں سے نہیں دہشت گردوں سے ہے۔ فوج اور سیکیورٹی فورسز کے خلاف منفی پروپیگنڈے پر سخت سزا دینے کی قرارداد سینٹ میں منظور۔ قرارداد پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرامند خان تنگی نے پیش کی۔ تحریک انصاف کے ارکان کی طرف سے بھی قرارداد کی حمایت۔ قرارداد میں کہا گیا فوج اور سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردی کے خلاف جنگ، سرحدوں کی حفاظت کے لیے دی گئی قربانیوں کا ادراک کرتے ہیں۔ دشمن ہمسایوں کے ہوتے ہوئے مضبوط فوج اور سیکیورٹی ایجنسی ناگزیر ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پاک فوج کے خلاف بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ حکومت پروپیگنڈے میں ملوث افراد کو سخت سزا دینے کے اقدامات کرے۔ سانحہ 9 مئی کے 51 ملزموں کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے گجرانوالہ کینٹ پر حملے اور جلاؤ گھراؤ کیس میں حکم جاری کیا۔ ملزموں کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی بھی جاری۔ مراد سعید، حماد اظہر، فروخ حبیب، عمر ایوب، علی امین گنڈاپور، زرتاج گل اور زین قریشی شامل۔ زبیر نیازی، اکرم ساہی اور شوکت بھٹی سمیت دیگر ملزموں کی جائیدادیں بھی ضبط ہوں گی۔ پی ٹی آئی چھوڑ کر آئی پی پی میں جانے والے فروخ حبیب کا نام بھی شامل۔ ادھر مسلم لیگ نون کے دفتر کو جلانے کے کیس میں صنم جاوید کے جسمانی ریمانڈ میں 1 روز کی توسیع۔ عدالت کا کل انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر خرم لطیف کھوسہ رہا، عدالت کا پرچہ بھی خارج کرنے کا حکم۔ خرم کھوسہ کی بازیابی کی درخواست منظور، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ فیصلے میں کہا گیا پولیس خرم کھوسہ کے خلاف اپنے دعووں کے مطابق شواہد پیش نہیں کر سکی۔ سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ دھمکیاں دینے پر دہشت گردی کی دفعات کیسے لاگو ہوتی ہیں؟ کیا پولیس افسر کے کپڑے پھاڑے گئے؟ وہ ویڈیو کہاں ہے جس کا ایف آئی آر میں ذکر ہوا؟ پولیس کی باتوں سے شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ملزم کو شک کا فائدہ نہیں ملنا چاہیے؟ بتائیں آج تک ٹرنر روڈ سے کتنے وکلا کو گرفتار کیا گیا؟ جمشید دستی کے پولیس پر سنگین الزامات، کہا گھر پر چھاپا مارا گیا، اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا، بچوں کو مارا پیٹا گیا۔
10 माह का बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, 3-4 घंटे पुलिस ने यरगमाल बनाया। बानी पीटीआई का साथ नहीं छोड़ूंगा, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की भी इस्तदा। उधर पुलिस का रद्द अमल भी सामने आ गया। एसएचओ सिटी मुजफ्फरगढ़ खुरम रियाज का कहना है जमशेद दस्ती के घर पर छापा नहीं मारा, उनकी अहलिया ने हफ्ते को कागजाती नामजदगी जमा कराए, उन्हें हिरासत